نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صدق الله العظيم الحمد للہ سب تعریفیں اللہ کی ہیں رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، الرحمن الرحیم سب پہ رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے روز جزا کا۔ الحمد للہ رب العالمین، اس میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ ایک اہم ترین دعا پہ مشتمل ہے، اور الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ اس دعا کی تمہید ہے، اور اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ تم جب بھی اللہ سے کچھ مانگنا چاہو، درخواست کرنا چاہو، دعا کرنا چاہو، تو اس سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کرو، تاکہ تمہاری دعا نہ شکری پر مشتمل نہ ہو، کفران نعمت پر مشتمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایات پر مشتمل نہ ہو، بلکہ اللہ پاک نے جو انعامات احسانات کیے ہیں ان کے اعتراف پر مشتمل ہو۔ گویا کہ یوں بندہ کہے کہ اے اللہ تو نے مجھ پہ بے شمار انعامات احسانات کیے ہیں، مجھے ان نعمتوں کا اعتراف ہے، اقرار ہے، میں ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعریف کرتا ہوں، اور اب مجھے یہ ضرورت، یہ حاجت پیش آ گئی ہے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے یہ میری ضرورت، یہ میری حاجت پوری کر دے۔ تو دعا کرنے سے پہلے، اللہ پاک سے درخواست کرنے سے پہلے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ الحمدللہ یہ ایک دعویٰ ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی ذات، کوئی ہستی، کوئی چیز ایسی نہیں جو قابل تعریف ہو، تعریف کی حقدار اور مستحق ہو۔ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے جو تعریف کی مستحق ہے، اور وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہی کی ساری تعریفیں ہیں، کیوں؟ رب العالمین، کہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے، یہ اس دعویٰ کی پہلی دلیل ہے، اور الرحمن الرحیم یہ اسی دعویٰ کی دوسری دلیل ہے کہ اللہ پاک سب پہ رحم کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، تو جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے، اس لیے تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ الرحمن بھی اللہ پاک کی صفت ہے، الرحیم بھی اللہ پاک کی صفت ہے۔ الرحمن کا مظاہرہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ پاک سب کو رزق دینے والے ہیں، سب کو پالنے والے ہیں، سب کو اپنی نعمتوں سے نوازنے والے ہیں، خواہ وہ اللہ کا دوست ہے، خواہ وہ اللہ کا دشمن ہے، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ کافر ہے، خواہ وہ نیک ہے، خواہ وہ بد ہے۔ اللہ پاک رزق اگر ابراہیم علیہ السلام کو عطا کرتے ہیں تو رزق کا دروازہ دنیا میں اللہ پاک نمرود پہ بھی بند نہیں کرتے۔ اگر اللہ پاک موسیٰ علیہ السلام کو پالتے ہیں دنیا میں تو اللہ پاک فرعون پہ بھی رزق کا دروازہ بند نہیں کرتے۔ دنیا میں اللہ پاک نے سب کو نواز رکھا ہے، اپنوں کو بھی، پرایوں کو بھی۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زمین اللہ پاک کی طرف سے ایک دسترخوان بچھا دیا گیا ہے،
اس دسترخوان سے سب کھا رہے ہیں، خواہ وہ اللہ کا دوست ہے وہ بھی کھا رہا ہے، خواہ وہ اللہ کا دشمن ہے وہ بھی کھا رہا ہے۔ یہ دسترخوان سب کے لیے بچھا ہوا ہے۔ اور صفت رحیم کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا۔ دنیا کے اندر اللہ پاک کی رحمت ہے اور یقیناً ہے، لیکن یہ رحمت کامل اور مکمل نہیں۔ مثلا اگر کسی کو راحت حاصل ہے تو تکلیف کا کانٹا بھی ساتھ لگا ہوا ہے، اگر کسی کو خوشی حاصل ہے تو غم کا کانٹا بھی ساتھ لگا ہوا ہے۔ کوئی آپ کو دنیا میں ایسا نہیں ملے گا، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ دولت مند اور رئیس ہو، کہ مجھے راحت ہی راحت پہنچی ہے، تکلیف کبھی نہیں پہنچی، مجھے خوشی حاصل ہوئی ہے، غم کبھی نہیں پہنچا، ایسا ایک آدمی بھی نہیں ملے گا۔ اگر کسی کو کبھی راحت پہنچتی ہے تو اسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، اگر کوئی خوشی آتی ہے تو غم بھی آتا ہے۔ لیکن آخرت میں وہاں کی جو راحتیں ہیں وہ دائمی ہیں، کہ اس راحت کے ساتھ تکلیف نہیں، اس خوشی کے ساتھ غم نہیں۔ یہاں اگر اللہ پاک نے کوئی نعمت عطا کر رکھی ہے تو ڈر رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے، چلی نہ جائے، لیکن آخرت میں تو اللہ پاک کی طرف سے اعلان کر دیا جائے گا کہ جوانی تمہارا حق ہے، اب تم پہ بڑھاپا نہیں آئے گا، صحت تمہارا حق ہے، اب تم پہ بیماری نہیں آئے گی، اسی طرح نعمتیں تمہارا حق ہے، اب ان نعمتوں میں کبھی کمی نہیں ہوگی، زندگی تمہارا حق ہے، اب تم پہ موت نہیں آئے گی۔ وہاں تو جو بھی نعمت ہے دائمی ہے، اس لیے کہا کہ الرحیم، اس صفت کا مظاہرہ آخرت میں ہوگا کہ اللہ پاک کی رحمت کامل اور مکمل ہوگی اور ایمان والوں پہ ہوگی، کافروں کے لیے اس صفت کا مظاہرہ نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی صفات بہت ساری ہیں، اللہ پاک کے 99 اسماء الحسنی ہے، ان میں سے ہر ایک اسم اللہ پاک کی کسی نہ کسی صفت پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو قرآن کریم کی تمہید ہے، قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اس میں اللہ پاک نے دوسری صفات کی بجائے ان صفات کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق رحمت سے ہے، الرحمن اور الرحیم کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو اسی لیے کہ یہ اس دعویٰ کی دلیل ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پروردگار ہے اور سب پہ رحم کرنے والا ہے، اور جو سب پہ رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ دوسرا یہ نقطہ ہے کہ اللہ پاک کی ساری صفات ہیں، بے شمار صفات ہیں، لیکن بندوں کے لیے اللہ پاک کی صفت رحمت سب صفات سے زیادہ مقدم ہے۔ اللہ پاک نے حدیث قدسی ہے، اللہ پاک نے فرمایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت کر گئی، کہ اللہ پاک کی رحمت اللہ پاک کے غضب پہ غالب ہے۔ تو اس صفت کے غالب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ رحم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گی۔ تو اس میں اللہ پاک کی طرف سے یہ دعوت دی گئی ہے کہ میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور میری رحمت سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اور طریقہ یہ ہے کہ میرے فرما بردار بندے بن کر رہو، میرے شکر گزار بندے بن کر رہو، نافرمانی نہ کرو، اور اگر کبھی نافرمانی ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر سینہ زوری نہ کرو، اصرار نہ کرو، نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ اور میری طرف رجوع کرو، مجھ سے معافی مانگو، مجھ سے درخواست کرو کہ اے ہمارے رب ہم سے غلطی ہو گئی تو اپنے کرم سے اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں میں معاف کر دوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندو، تم اپنے آپ پہ جتنے بھی ظلم کر چکے ہو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا،
اللہ پاک سارے گناہ معاف کر دیں گے، اس لیے کہ وہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ اور ایک آیت میں ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو اللہ پاک کی صفات تو بہت ساری ہیں، 99 اسماء حسنہ ہے، ان میں سے ہر اسم اللہ پاک کی صفت پہ مشتمل ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں ان صفات کا ذکر کیا گیا جن کا تعلق رحمت سے ہے۔ کیوں کہ بندے اس صفت کے کیا ہے، سب سے زیادہ بندوں کے لیے یہ صفت مقدم ہے کہ اللہ پاک کی یہ صفت رحمت صفت غضب پہ کیا ہے، غالب ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ عرش معلی پر لکھا ہوا ہے ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پہ غالب ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنی صفت رحمت کا ذکر کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ تم میری صفت رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک کے فرما بردار بندے بن کے رہو۔